حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ نے عقل، حکمت، حکومت اور معجزات کی وہ دولت عطا فرمائی تھی جس کی مثال دنیا میں نہ پہلے دیکھی گئی نہ بعد میں دیکھی گئی۔ اللہ نے آپ کو بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت عطا کی تھی۔ آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام خود صاحب حکمت، نبی اور بادشاہ تھے، اور انہی کی تربیت میں آپ کو وہ بصیرت ملی جس نے آگے چل کر آپ کی بادشاہت کو دنیا کی سب سے منفرد اور عظیم بادشاہت بنا دیا۔ آپ کو اللہ نے وہ فضیلت دی جس میں انسان، جن، فرشتے، پرندے، جانور، حتیٰ کہ ہوا بھی شامل تھی، آپ کے اشارے پر چلتی تھی، اور آپ جس طرف چاہتے تھے ہوا آپ کو وہاں لے جاتی تھی۔ آپ کا تخت بادلوں کے اوپر بلند ہوتا اور آپ نہایت سکون اور قوت کے ساتھ طویل سفر طے کرتے۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت نے آپ کی حکومت کو بے مثال بنا دیا تھا۔ آپ جہاں چاہتے تھے وہاں لمحوں میں پہنچ جاتے تھے، اور آپ کا لشکر نیچے زمین پر آپ کے حکم کے مطابق ترتیب سے چلتا تھا۔ آپ کی حکمت کا ایک اور عظیم پہلو یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو جانوروں اور پرندوں کی زبانیں بھی سمجھنے کی قدرت عطا کی تھی۔ کوئی پرندہ بولتا تو آپ سمجھ لیتے تھے، کوئی جانور عرض کرتا تو آپ فوراً اس کی بات جان لیتے تھے، اور اس بات کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک طویل سفر پر نکلے۔ آپ کے ساتھ جنات انسانوں اور پرندوں کی جماعت تھی، سب منظم انداز میں چل رہے تھے، اور آپ کا تخت ہوا کہ دوش پر آہستہ آہستہ ایک شاہانہ سکون کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد لشکر ایک ایسی وادی میں داخل ہوا جہاں بے شمار چیونٹیاں رہتی تھیں۔ اس وادی کو وادی نمل کہا جاتا تھا۔ چیونٹیاں اپنے اپنے کام میں مصروف تھیں، کوئی اپنے گھر کی صفائی میں لگی تھی، کوئی دانہ اٹھا کر گھونسلے میں رکھ رہی تھی، کوئی اپنی ساتھیوں کو خبردار کر رہی تھی۔ اسی وقت ایک چیونٹی نے دور سے لشکر کو آتے دیکھا، وہ فوراً ایک چھوٹے پتھر پر چڑھ گئی اور اپنے قوم کو بلایا۔ اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس چھوٹی سے مخلوق کی یہ آواز اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی، اور آپ نے چیونٹی کی ہر بات سمجھ لی۔ اس کی حکمت، اس کی ذمہ داری اور اپنے قبیلے کی حفاظت کا جذبہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ وہ مسکراہٹ اللہ کی قدرت پر تھی کہ اس نے کیسے ایک چھوٹی مخلوق کو اتنی سمجھ عطا کی ہے کہ وہ پورے لشکر کے آنے کو محسوس کر لیتی ہے اور اپنی قوم کو بچانے کی فکر کرتی ہے۔ آپ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو اتنی عظیم نعمت عطا کی ہے کہ آپ ہر مخلوق کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے جن سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا، اور مجھے وہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لشکر کو وہیں روک دیا اور اس چیونٹی کے قریب جا کر اس سے بات کی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو ڈرایا؟ کیا تمہیں لگا کہ ہم تمہیں کچل دیں گے؟ اس چیونٹی نے بڑی حکمت سے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے یقین ہے کہ آپ اور آپ کا لشکر ظلم نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی قوم کو اس لیے خبردار کیا کہ میں ان کی جان کی حفاظت اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں، کہیں وہ ان قدموں کے نیچے نہ آ جائیں جو ہمارے مقابلے میں بہت بڑے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو ان کے دل میں اس چھوٹی سی مخلوق کے لیے اور نرمی پیدا ہوئی۔ آپ نے اسے دعا دی کہ اللہ تمہیں برکت دے، تم نے اچھا کیا، تم نے اپنی قوم کی حفاظت کی اور ہم سب کو یاد دلایا کہ اللہ کی ہر مخلوق محترم ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ ہوا کو حکم دیا کہ اب ہمیں سفر جاری رکھنا ہے، اور ہوا نے فوراً تخت کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اسے نرم مگر تیز رفتار کے ساتھ آگے بڑھا دیا۔ اپنے تخت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے زمین کو دیکھتے اور اللہ کی قدرت پر غور فرماتے کہ کس طرح اس نے ہر چیز کو اپنے نبی کا تابع بنا دیا ہے۔ جنات اپنے کاموں میں مصروف تھے، پرندے ہوا میں صفیں بنا کر چل رہے تھے، اور انسان ترتیب سے آپ کے پیچھے بڑھ رہے تھے۔ یہ معجزہ صرف ایک نبی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے سبق تھا کہ اللہ چاہے تو ایک انسان کو ایسی حکمت، ایسی حکومت اور ایسی نعمتیں دے سکتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق کا احترام ضروری ہے۔ حکمت چھوٹی بڑی مخلوق کی محتاج نہیں، عاجزی ہر نعمت کا زیور ہے، طاقت کے باوجود شکر گزاری ہی اصل کامیابی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اللہ چاہے تو معمولی سے معمولی مخلوق کو بھی بڑی مخلوق پر حجت بنا دیتا ہے۔